ناظرین، ایران کی مزاحمت نے پوری دنیا کے جنگی ماہرین کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا ساری صورتحال پہ، آپ خود بخود سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت دنیا کس طرح ایک نئی کروٹ لے رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے پہلے حملے کے بعد جس طرح ایران سنبھلا اور جس طرح اس نے پلٹ کر وار کیا، اسے آنے والے دنوں میں دنیا بھر کے وار کالجز میں پڑھایا جائے گا، کورسز کا حصہ ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ کے بعد سے ہی ایران خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایران نے خطے میں موجود تمام امریکی بیسز کو تو مکمل تباہ کر دیا یا انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ایران کی اس کامیاب کارروائی نے امریکہ کے میزائل ڈیفنس سسٹم کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کا بھرم خاک میں ملا دیا۔ ایرانی حملوں کے خوف سے امریکی فوجی پہلے ہی ان بیسز کو چھوڑ چکے تھے۔ ایران نے ان فوجیوں کے تعاقب میں ان ہوٹلز اور عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جہاں ان فوجیوں نے جا کے پناہ لی تھی۔ اب ایران نے خطے کے ملکوں میں امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس کی ابتدا ریاض کے امریکی سفارت خانے پر حملے سے کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سفارت خانے کی عمارت پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھی، مگر ایران خطے میں موجود ہر امریکی علامت کو مٹانے پہ تلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایرانی میزائلوں نے امریکی دفاعی نظام کو بہت بری طرح بےرحمانہ انداز میں ایکسپوز کر کے رکھ دیا، جس کے بعد امریکہ نے تمام خلیجی ممالک میں موجود اپنے باشندوں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اور اب دیکھا جائے ناظرین تو ٹرمپ کے پاس کرنے کے لیے کم اور بڑھ کے مارنے کے لیے زیادہ مواد موجود ہے۔ اور ایران نے کوئی بڑی فضائیہ نہ ہونے کے باوجود جس طرح امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوا ہے۔ فضائی جنگی امور کے ماہر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے پاس سرفیس ٹو ایئر S-300 میزائل ہے جو انہوں نے روس سے خریدے ہیں، اور HQ-9 سیریز میزائل جو ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ چین کا میزائل ہے جو بہت خطرناک ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ تمام میزائل 7 ماہ میں ایران نے لیے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ جنگ پھر جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ناظرین، محاذ جنگ سے امریکہ کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جنگ ہے، ایران کے لیے بھی کئی جگہ پہ کئی مقامات پہ بہت خوفناک خبریں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امریکہ کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ ناظرین، کل بھی عرض کیا تھا نا کہ امریکہ نے جو چیز کھو دی ہے، جو چیز سب سے بڑی ضائع کر دی ہے، وہ اپنی ساکھ اور اپنا روب ہے، وہ ضائع کر دیا اس نے۔ ساکھ پہ ہی تو چلتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے شہروں میں دیکھ لیں، کئی لوگ ہیں ان کے باپ دادا نے کبھی لڑائی نہیں کی ہوتی، وہ صرف اس ساکھ اور اپنی بدماشی کے سر پہ، اپنی زبانی بدماشی جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹور، اپنی ٹور کے زور پہ ہی کئی سال گزار دیتے ہیں۔ کبھی ایک تھپڑ نہ کھایا ہوتا ہے نہ مارا ہوتا ہے، اور جس دن ان کو پہلا تھپڑ پڑتا ہے ان کی بدماشی وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوا ابھی تک۔ اس کی بدماشی ختم ہو گئی ہے، اس کا روب ختم ہو گیا، اس کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ یوں لگتا ہے امریکہ نے ایران کی طاقت کے بارے میں اندازے غلط لگائے تھے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں 150 سے زیادہ امریکی فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ امریکہ نے اپنے 6 اور کہیں 9 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ خلیج فارس میں لایا جانے والا اپنا ابراہم لنکن جو بحری بیڑا ہے، ایران کے میزائلوں کی رینج سے وہ دور لے گیا ہے۔ اس بحری بیڑے پر امریکہ کے بہت قیمتی جہاز موجود ہیں، جنہیں بچانے کے لیے اس بحری بیڑے کو ایران سے 2000 کلومیٹر دور لے جایا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، خلیجی ممالک نے امریکہ سے شکایت کی ہے کہ اس نے اسرائیل کو یہ بھی ایک بڑی مزیدار دلچسپ گیم ہے اور بڑی ستم ظریفی کی انتہا ہے ان ملکوں کے لیے بھی، کہ خلیجی ملکوں نے اسرائیل سے شکایت کی ہے کہ اس نے اسرائیل کو بچانے کے لیے تو اپنی ساری طاقت جھونک دی ہے، مگر ان بیچارے ہی کہنا چاہیے نا، ان بیچارے بلکہ ہم بیچارے خلیجی ملکوں کو ایرانی میزائلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ خود امریکی فوجی بھی بیسز چھوڑ کر ان خلیجی ملکوں کے رہائشی علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، جن کے تعاقب میں ایران نے بعض سول عمارتوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف
ایران نے سعودی عرب کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا ہے کہ اس نے راس تنورہ کی آئل ریفائنری پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ توانائی کے وسائل پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ رات قطر اور سعودی عرب میں موساد کے کچھ ایجنٹوں کو بھی گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سعودی عرب اور قطر میں دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ تو براہ راست جنگ کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی وہ تمام خلیجی ممالک میں تخریب کاری کر کے پورے خطے کو طویل عرصے تک بدامنی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ناظرین، جیسے جیسے جنگ آگے بڑھ رہی ہے تمام تر دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل پر شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معروف جریدے ایکونومسٹ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے 48 گھنٹے کی امریکی اور اسرائیلی سٹرائک خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو سکی، جس سے یہی لگتا ہے کہ جنگ طویل ہوگی۔ CIA کے ایک سابق افسر کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ صرف ہوائی جہازوں سے یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس کے لیے اس کو زمینی فوج بھیجنا پڑے گی، جو ممکن نہیں ہوگا۔ ممکن پتہ نہیں ہوگا، نہیں مشکل بہت ہوگا، یہ میں آپ کو ناظرین بتا دوں۔ ایران نے امریکی بیسز تو پہلی 3 دن کے لیے جنگ میں خالی کرا لیے ہیں، مگر اگر ایران نے آبنۂ ہرمز باندھ رکھی تو پھر دنیا بھر میں ایسی بے چینی کی لہر پھیلے گی کہ علمان الحفیظ۔ سعودی عرب، کویت، قطر، UAE، تمام جتنی بھی ان سب کی ایسی تیسی پھر جائے۔ اگر یہ جنگ 2-3 ہفتے سے زیادہ چل گئی تو امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پھر ایران یہ جنگ اپنی شرائط پر ختم کرے گا۔ اس نے کہنا ہے کہ جی پہلے ساری پابندیاں ختم کرو، اسرائیل کو غزہ سے باہر نکالو، پھر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جن کے بارے میں خیال تھا کہ انہیں اسرائیلی لابی نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور امریکی صدر کی تمام پاور اب اسی اسرائیلی لابی کے ہاتھ میں۔ ان حالات میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر بڑے حملوں کی لہر ابھی باقی ہے۔ یہ وہ گیدڑ بھبکیے ہیں یا اس کے ذہن میں واقعی کوئی پلان ہے، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ لیکن ناظرین، فوجی امور پر گہری نظر رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں 70% گیدڑ بھبکیوں کا ایلیمنٹ شامل ہے۔ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ، تو پہلے ڈرا کے دیکھ لیا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں فوجیں اتارنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، ایران میں باقاعدہ اپنی زمینی فوجیں اتارنے کا عندیہ دیا ہے۔ میرے خیال میں جنگ کے اسی لمحے کا پورے ایران کو انتظار ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ امریکہ اپنی فوجیں ایران میں اتارے، ایسا ہوا تو پھر ایران امریکہ کو دن میں تارے دکھا دے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب چین اور روس بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال لیں۔ سردست چین نے ایران پر امریکی حملے کو جاریت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اور چینی وزارت خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ ہوش مندی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو جنگ کا پھیلاؤ بہت بڑھ جائے گا۔ روس نے بھی ایران میں جنگ کے بڑھنے کو تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ قرار دیا ہے، بڑی بات کہی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے بھی ایران پر حملے کو یک طرفہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنے فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت تو دی ہے، مگر جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، آیت اللہ خامنہئی کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ لمحہ موجود میں اس کا پوری کائنات احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ شہید خامنہئی بہادری اور دلیری کی علامت بن گئے۔ انہوں نے شہادت کے منصب پر فائز ہو کر ایک بالکل نئی راہ متعین کر دی ہے۔ آج کے بعد ہر مسلمان ملک کے لوگ اپنے رہنماؤں کو آیت اللہ خامنہئی کے قیام کردہ معیار کے مطابق ہی پرکھا کریں گے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی سے کہا گیا تھا کہ وہ ایران سے باہر ماسکو میں پناہ لے لیں، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ زیر زمین کسی بنکر میں چلے جائیں، مگر انہوں نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ یوں لگتا ہے 86 سالہ خامنہئی شہادت کے ہی آرزومند تھے۔ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی شہادت ہی ایسا واقعہ ہوگا جو پورے ایران کو یکجا کر دے گا۔ سچ پوچھیں تو خامنہئی نے جانتے بوجھتے شہادت کی راہ چنی ہے، دانستہ طور پہ۔
خامنائی نے اپنی شہادت سے امریکہ اور اسرائیل کی ساری منصوبہ بندی تہس نہس کر کے رکھ دی، تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ جب وہ حملہ کر کے آیت اللہ خامنائی اور ایرانی اعلیٰ عہدیداران کو ختم کر دیں گے تو رجیم چینج کے لیے پورا ایران سڑکوں پہ امڑ آئے گا۔ اور ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ ہتھیار پھینکنے والے پاسدارانہ انقلاب کو عام معافی ہوگی، مگر خامنائی کی شہادت نے امریکی خواب چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ امریکہ کی ساری پلاننگ الٹ گئی۔ اپنے شہید رہبر کی محبت میں جس طرح ایرانی قوم دیوانہ وار سڑکوں پر نکلی ہے، اسے دیکھ کر جن مٹھی بھر ایرانیوں کے دل میں مزاحمت کا ارادہ تھا بھی، وہ بھی یہ مناظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور کسی نے باہر نکلنے کی جرات ہی نہیں کی۔